السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں پورے ایمان اپنے عذرو ایمان کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ روز روز نعرے لگا رہے ہیں کہ ان کی حکومت ایک ووٹ پہ کھڑی ہے. پی ٹی آئی والوں کی بات بتا رہا ہوں. فواد چودھری صاحب ہو گئے اور دوسرے جو لیڈر ہیں ان کے اسد عمر صاحب ہو گئے، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اشارے پر کھڑی ہے. میں اس وقت سوچتا تھا کہ یہ جو انہوں نے استعفے وہاں رکھ چھوڑے ہیں اور ادھر سے آنکھیں بند کر لی ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کسی وقت بھی استعفے منظور کر لیں گے؟ پھر میں نے کہا شاید اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہو ان پر کہ جی آپ نے استعفے منظور نہیں کرنے، اور وہ اس دباؤ میں رہ کر منظور نہ کر رہے ہوں اور یا نہ کریں. پھر بندہ خود کو دلیلیں دے لیتا ہے. میں نے کہا چلو پھر کبھی کوئی موقع ملا اس طرف ویڈیو بنانے کا میرا دھیان جو ہے نہیں گیا اس طرح کہ میں پوری ویڈیو بنا کے، کیونکہ آج کل یہ تو روز ایک نیا ایشو ہوتا ہے. تو وہ آج پھر انہوں نے 11 بندوں کے ویزے جو استعفے منظور کر لیے. علی محمد بھی، وہ جو میڈم ہیں ہماری، وہ مزاری صاحبہ، اور فروخ حبیب، اور میرے خیال میں غالباً عمران خان، اور یہ اس طرح کے لوگ. اور واقعی وہ کہہ رہے ہیں مرحلہ وار ہم ان کو فارغ کریں گے اور کہیں گے جی یہ سیٹیں خالی ہیں اور ہم پھر اب شیر ہیں، دندنائیں گے. یہ انہوں نے اچھی پولیٹیکل موو کھیلی ہے. اب یہ کوششیں اپنی بڑھا دیں گے کہ جو اتحادی پارٹی ہیں وہ توڑیں. یہ بھی ایک اچھی موو ہے، لیکن ہے تو کنفنٹریشن نا. انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے ادھر دھیان ہی نہیں دیا. یہ پھر میں کہوں گا کہ یہ بڑے معصوم بھی ہیں. یہ انہوں نے ٹکرا گئے ان سے، شرارتی بھی ہیں، جگت کار ایسی جگتیں لگا رہے ہیں کہ وہ جو وہ بن جاتی ہیں جیسے جارگنز، پوری وہ تو محاورے بن جاتے ہیں. ایسی جگتیں لگا رہے ہیں، لیکن شرارتی بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، اور وائز لوگ، وائز تو نہیں ہیں لیکن انٹیلیجنٹ ہیں. تو میں ہمیشہ ذہانت اور دانائی میں فرق کرتا ہوں. تو یہ کبھی بتاؤں گا بھی. تو یہ جو ہے ادھر ان کا دھیان ہی نہیں گیا. تو اب یہ تھوڑا میں نے ان کی ٹون ڈاؤن دیکھا خود کو کہ جی اچھا اب تو پھر سڑکوں پہ ہی ساری جنگ ہوگی. تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تو پہلے ہی سڑکوں کے قائل ہیں. ان کو تو یا ایک دیکھیں 70 سال کی ایج ہے اور اس شیر کے بچے نے ایک دن میں 5 جلسے کیے. اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے. تو یہ ان کو یہ بھی جیلسی ہوتی ہے کہ یار اللہ نے کتنا اس کو نوازا ہے، توانائیوں سے بھرپور ہے، انرجی یہ اندر کی ہے. اب آپ کو میں ایک بات سناؤں. حضرت علی علیہ السلام، میں کوئی استغفر اللہ موازنے کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور ان کا ہمیں سبق بھی یہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام کا، ائمہ طاہرین کا، ان کا سبق بھی یہی ہے کہ ہم نے ان کے راستے پہ چلنا ہے، بتائے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق جو تشریحات انہوں نے کی تو ان کی رہنمائی میں. تو ان کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. وہ ایک جو ہے نا دیوار کے ساتھ ایسے بخار تھا ان کو، اور یوں نڈھال بیٹھے ہوئے تھے ایسے کر کے، بالکل جیسے وہ کھاتے پیتے پہلے کچھ نہیں تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے، یوں بیٹھے ہوئے. تو یکدم نا وہ دیوار گرنے لگی، پوری کی پوری، بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی کچی. تو انہوں نے محسوس کیا نا تو وہ فوراً اٹھے پوری تیزی کے ساتھ اور یوں ہاتھوں کے ساتھ یوں دیوار پر ایسے رکھے ہاتھ، اور اس کو ایسے جا کے نا وہ ٹیڑھی ہوتی ہوئی دیوار کو واپس اس کی جگہ پر ایسے کر کے جما دیا. لوگ کھڑے ہوئے تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ حضرت علی، آپ تو، اے علی یہ کیا ہم معجزہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو اتنے نڈال تھے اور آپ نے اتنی بڑی دیوار جو ہے وہ اس طرح پوری کی پوری سنبھال بھی لی اور اس کو واپس اس کی جگہ پہ جما کے رکھ دیا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جو میں تھا نا وہ میں ہی ہوں، اور یہ میرے رب کی طاقت ہے. میں کچھ نہیں ہوں، لیکن میں اپنے، وہ رب مجھے جو طاقت اس نے دی ہے وہ اپنے کام جو مجھ سے اس نے لینے ہوتے ہیں یہ وہ ہے. شاید اس لیے مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہو کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ میں تو اللہ کا کمزور سا بندہ ہوں، لیکن جو جنگوں میں آپ کو میری طاقت نظر آتی ہے، جو خیبر میں، جو احد میں، جو خندق میں، وہ میرے رب کی طاقت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب انسانوں سے کام لینا ہوتا ہے کسی سے، تو پھر رب تعالیٰ اس کو توانائی، جسمانی توانائی بھی دیتا ہے، ذہنی توانائی بھی دیتا ہے، روحانی توانائی بھی دیتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح سے مضبوط کرتا ہے، اس کو صبر بھی دیتا ہے، اس کو شکر بھی دیتا ہے. تو عمران خان الحمدللہ وہ اس کا جو ہے وہ یہ تو جالس ہوتے ہوں گے کہ کیسی اللہ نے انرجی دی ہے. تو وہ تو پہلے سڑکوں پر احتجاج کرنے کے حق میں ہیں.
اب ہوتا یہ جائے گا، میں نے پچھلے ولاگ میں عمران خان صاحب سے جب میں نے وہ چترول والا جو ہے ان کا عمران خان صاحب کی چترول کا، اس میں کہا تھا کہ جی آپ ان پر کان نہ دھریں، یہ جب تک خود جو ہے وہ اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن کا اعلان نہیں کرتے، اپنے اسمبلیاں بھی نہیں توڑنی، ورنہ یہ ٹوٹی ہوئی اسمبلیوں کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں گے، جس طرح حمزہ صاحب نے 2 دفعہ جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ کل عدم ہیں، وہ نے کہا پھر بھی میں وزیر اعلیٰ، انہوں نے کہا جی آپ نگران وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا پھر بھی میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ وہ تو یہ لوگ ہیں، یہ تو قابضین اقتدار کے رسیا اقتدار پرست لوگ ہیں، یہ دولت پرست اور اقتدار پرست ہیں یہ سارے مافیا، اور فیک یہ پولیٹیشینز ہیں کہ اب یہ دیکھیں کہ ساری 11 کی 11 جو ہے، خاص طور پہ یہ 2 پارٹیاں، باقیوں کو تو چلو اب اگر اللہ ان کو دے عقل اور وہ واپس ان سے نکل آئیں، تو یہ 2 بڑی پارٹیاں کبھی ہوا کرتی تھیں، اب یہ ٹانگا پارٹیاں ہیں، یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ٹانگا پارٹیاں جو ہیں عوام میں جانے سے گھبرا رہی ہیں کہ ہم الیکشن میں کیسے چلے جائیں، اور عوام میں جانا نہیں چاہتی، عوام میں اپنی مقبولیت اور اپنا ووٹ سپورٹ کھو چکی ہیں، لیکن عوام کے نام پر اقتدار پر مسلط ہیں اور اس کو جمہوریت کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جمہوریت۔ جمہوریت تو لوگوں سے ہوتی ہے، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، ٹو دی پیپل، وہ جمہوریت وہ تو لوگوں سے ہے، اور لوگ آپ کے پاس رہ نہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ آپ لبرٹی میں کہیں بھی جا کے جلسہ کر لیں، میاں صاحب اول تو وہ نکلتے ہی نہیں ہیں باہر، نکلیں جا کے دیکھ لیں، وہی 2-4 ہزار بندے ہوں گے جو یہ بڑے مشکل سے اکٹھے کر کے لائیں گے۔ تو لوگوں کے بغیر جمہوری اقتدار پر فائز ہونا اور پھر عدالتوں کو آنکھیں دکھانی، اب یہ منصوبہ تو ان کا سب نے بتا ہی دیا تھا کہ ان کا ٹارگٹ اب جو ہے وہ عدالتیں ہوں گی اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی، تاکہ عوام میں ان کی مقبولیت مل جائے۔ اتنے یہ آج جو بل پھر بڑھے ہیں، میں دیکھ کے آئی ہوں ماتم ہے ہر جگہ، دکانوں والوں کو کمرشل بل آسمانوں پہ، گھروں والوں کو آسمان، بھائی اب وہ آپ کا بیانیہ نہیں چلے گا، عملیہ لے کر آؤ، کرداریہ لے کر آؤ کہ جی ہم بھی عمران خان کو اس لیے مقبولیت ملی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس نے اپنا نیریٹو بنا لیا، بیانیہ بنا لیا، اس نے جی اس لیے وہ ہوا، تو ہم بھی جو ہے یہ ہمارا نیریٹو تھا، ہم اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے خلاف کھڑے ہوں گے، دلیری سے کام یہ کریں گے، وہ اکھاڑ پچھاڑ کریں گے، پکڑ دھکڑ کریں گے، ٹکرائیں گے، تو عوام میں ہماری مقبولیت بڑھے گی۔ بھائی نہیں، عوام میں آپ دن بدن گرتے چلے جا رہے ہیں، عوام کی نظروں سے، عوام کے دلوں سے آپ نکل چکے ہیں، عوام آپ کو بد دعائیں دے رہی ہے، عوام پلوتے اور آپ کو گالیاں دیتی ہے، اور وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کا ماتم کرتی ہے۔ پھر جو ہے یہ بل جو ہے آسمانوں پہ پہنچ گئے ہیں، ڈالر جو ہے روپیہ ویسے جو ہے اس کی ویلیو ختم ہو گئی ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں پر پہنچ گئی ہے۔ تو آپ یہ جتنی حرکتیں کرتے رہیں گے، عوام میں آپ کو مقبولیت والا جو ہے نا وہ آپ بھول جائیں۔ اور میں اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ کوئی ضرورت نہیں جلدی کی ضرورت ہے صرف ملک کے لیے، لیکن آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے اکیلے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، آپ اپنی جد و جہد کریں، ان کو ایکسپوز کرتے رہیں، ان کو آپ کوڑے رسید کرتے رہیں، جس طرح آج آپ نے اعلان کیا ہے اور پرویز الہی صاحب سے کہا ہے، اور کہ جی جہاں جہاں پہ سیلاب زدگان ہیں علاقے ہیں وہاں پہ دوسرے صوبوں میں بھی جائیں۔ خیبر پختونخوا کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آپ بلوچستان کے لوگوں کی بھی مدد کریں، پنجاب والوں کو بولا ہے شاید یہ اگر وہ قبول کر لیں تو پرویز الہی صاحب تو سندھ تک چلے جائیں۔ یہ لوگوں کو اس وقت سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بیچارے ہزاروں سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اور 100 کے قریب میرے خیال میں غالباً لوگ جو ہے وہ فوت ہو گئے، ہلاک ہوئے ہیں لوگ، اور اسی طرح کچھ غائب بھی ہو گئے، 1-2 پتہ نہیں چل رہا کہاں لاپتہ ہیں۔ تو حالات یہ کہ ایک فوری ایمرجنسی جو کریٹ ہوئی ہے، لوگوں کی مدد کریں۔ پاک افواج پہنچ گئی ہے، وہ ہمیشہ سیلاب آفات میں آپ کو سب سے پہلے جو وہ پہنچتی ہے، وہ پاک افواج وہ پہنچ گئے ہیں راشن، لیکن اب حکومت جو ہے موٹیویٹ ہو جائے۔ یہ انہوں نے اجلاس کیا ہے، وہ ایک لولا لنگڑا اجلاس کرنے کے بعد خبر اپنی بنا لی ہے، لیکن پھر ساری توجہ ان کی لگ گئی ہے عدالت کے خلاف اور عمران خان کے خلاف، اور استعفے لینے اور دینے پہ۔ لے لیں جی آپ یہ استعفیٰ، یہ امب بھی چوپ لو استعفے والا، تو یہ بھی کر کے آپ دیکھ لیں۔ لیکن بجلی کا بم آپ نے پھوڑ دیا ہے، یہ اب وہ بھی نہیں دو، یہ بجلی کا بم وہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے نا کہ ہم کوئی اور ایشو کریٹ کر کے میڈیا پر اس کی آواز دبا لیں گے، میڈیا پر یہ آنے نہیں دیں گے، لیکن لوگوں کے گھروں اور سروں پر یہ ٹوٹ چکا ہے بم،
میڈیا پہ آئے نہ آئے لوگوں کے اوپر تو نازل ہو چکا ہے نا، یہ تکلیف لوگوں کو آ گئی ہے۔ ہر اس تکلیف پہ لوگ آپ کو دیں گے بد دعائیں، گالیاں دیں گے اور نفرت سے آپ کو یاد رکھیں گے، اور ہر روز آپ کی مقبولیت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے یعنی کہ کم ہوتی جائے گی، ختم ہو بلکہ ہو چکی ہے۔ اور آپ جو ہے نا جب بھی چاہے سال بعد بھی آپ اقتدار سال بھر بیٹھے رہیں، جب بھی آپ آئیں گے نیچے لوگ آپ کو ماریں گے، لوگوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اب اللہ ہمارے ملک کو بھی سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔